یہ تو انہوں نے ایک فرقہ وارانہ ڈھکوسلا بچا دیا نا کہ جی ہم ڈویژنز بنا لیتے ہیں کہ جی عورتوں میں سیدہ ختیجہ، بچوں میں سیدنا علی، اور آزاد کردہ غلاموں میں زید ابن حارثہ، اور مردوں میں سیدنا ابوبکر، تاکہ وہ جو فرقہ وارانہ دراڑ ہے نا سیدنا علی کو نیچے کرنے والی ناسبیت کی ایک سوچ، وہ قائم رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے سب سے پہلے ایمان کون لائے، اسلام کس نے قبول کیا، اس سلسلہ میں احادیث اور آثار مختلف ہیں، اور اہل سنت و جماعت جمہور کا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، اور یہ جمع اور تطبیق اہل سنت و جماعت کے علماء نے اور ائمہ نے دی، اور اس پر اہل سنت و جماعت کے پاس جمہور کے موقع پر بحمد تعالی کثیر دلائل موجود ہیں۔ اس کے برخلاف مرزا جیلمی نے اس جمع و تطبیق کو ناسبیت قرار دے کے اجلہ تابعین کو اور امت کے اماموں کو نعوذ باللہ تعالی ناسبی قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام سعید ابن مسیب اور دیگر تابعین کے بارے میں مرزا جیلمی نے ہرزہ سرائی کرتے ہوئے ان کو ناسبی قرار دینے کی ناپاک جسارت کی ہے، اور انہیں نعوذ باللہ تعالی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مبغض، اور ان کے دلوں میں نعوذ باللہ تعالی جو ہے وہ اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مولا علی کا بغض تھا، اور مولا علی کو نعوذ باللہ تعالی ڈی گریڈ کرنا چاہتے تھے۔ اور سر ہماری ویڈیوز آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی، اور سر تابعین کو حدیثیں نہیں تھی ہضم ہوتی، اور عام تابعی نہیں۔ ابراہیم نخعی کو چھوٹا بندہ ہے یار، سعید ابن مسیب کو چھوٹا بندہ ہے، آپ کے علماء اور آپ کے بزرگ بابے پرانے امام بھی، ان کی کیا اوقات ہے سعید ابن مسیب اور ابراہیم نخعی کے مقابلے پہ، جب ان کو اتنے بڑے بڑے مغالطے لگے ہوئے ہیں۔ الیاذ باللہ تعالی۔ جبکہ بحمد تعالی اہل سنت و جماعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سے محبت بھی کرتے ہیں، حضور کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، مولا علی سے محبت کرتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ جو مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا، اسلام کس نے قبول کیا، اس سلسلے میں ہم تک جو آثار و روایت پہنچی ہیں وہ مختلف ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک روایت کو پڑھیں اور پڑھ کے بس اسی پر ٹھہر جائیں۔ اہل سنت کے ائمہ میں سے بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ نے انہوں نے ان روایات اور احادیث کو جمع کیا ہے، تطبیق دی ہے، اور دیگر ائمہ جو ہے انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ان احادیث کو جمع اس طریقے سے کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور ایمان لانے والے سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی قدر ہیں۔ بحمد تعالی اس پر ہمارے پاس متعدد دلائل موجود ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے صحیح بخاری کے اندر 3660 نمبر اور 3857 نمبر دو مقامات پہ یہ حدیث بیان کی ہے۔ ایک عنوان قائم کیا ہے 3857 نمبر حدیث کے اوپر، باب اسلام ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کا ذکر اور ان کا بیان، اور 3857 نمبر حدیث لے کے سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما معہ الا خمسۃ اعبد، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گیا، جب میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صرف 5 غلام ومرأتان اور 2 عورتیں وہ ابو بکر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں ان لوگوں کو دیکھا۔ یہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری دی ہے تو اس وقت حضور کے ساتھ 5 غلام تھے اور 2 عورتیں اور 1 مرد، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث پر 3857 نمبر حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری اسی حدیث پر تبصرہ کیا ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 216 پر کہتے ہیں، وَقَدِ اتَّفَقَ الْجَمْهُورُ عَلَىٰ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ، کہ جمہور اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام ابن حجر عسقلانی
صحیح بخاری کی 3857 نمبر حدیث کے تحت اور 3857 نمبر حدیث میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا موقع بیان کر رہے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو دیکھا ہے 5 غلام، 2 عورتیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے. یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا اور امام بخاری کا موقع بھی اسے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ کی جامع ترمذی ہے، اس میں 3743 نمبر حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے اور اس حدیث کے تحت امام ترمذی لکھتے ہیں وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے. فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، بعض نے یہ کہا کہ سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وقال بعضهم، اور بعض نے یہ کہا اول من اسلم علی، کہ سب سے پہلے اسلام حضرت علی لائے. وقال بعض اہل العلم، اور بعض اہل علم نے یہ کہا اول من اسلم من الرجال ابو بکر واسلم علی وهو غلام ابن 8 سنین واول من اسلم من نساء خدیجہ، مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی جبکہ ان کی عمر 8 سال تھی، اور خواتین میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائی. یہ اہل علم کا موقف ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 3743 نمبر حدیث کے تحت بیان کیا. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو احادیث اور روایات ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے، ایک تو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3660 اور 3857 نمبر صحیح بخاری کی حدیث، اور دوسری حدیث جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3676 نمبر حدیث لے کے، اور یہ حدیث دیگر اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں الستُ احق الناس بہا، کیا میں اس امر کا زیادہ حقدار نہیں؟ الستُ اول من اسلم، کیا میں سب سے پہلے اسلام نہیں لایا؟ الستُ صاحبہ قضا، الستُ صاحبہ قضا، کیا میں ان خوبیوں کا مالک نہیں؟ کیا میں ان خوبیوں کا مالک نہیں؟ 3676 نمبر حدیث جامع ترمذی کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لایا. تیسری حدیث امام حاکم اپنی کتاب المستدرک الصحیحین میں 5458 نمبر حدیث لے کے ہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں لقد رأیتنی ربع الاسلام لم یسلم قبلی الا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو بکر و بلال. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ میں چوتھا مسلمان ہوں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق اور حضرت بلال مجھ سے پہلے 3 مسلمان تھے، اور ان 3 کے بعد چوتھا میں ہوں مسلمان جو اسلام لایا. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے. امام ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں 6863 نمبر حدیث بیان کی اور اس کے اوپر عنوان قائم کیا ہے ذکر البیان بأن ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اول من اسلم من الرجال، اس بات کا بیان اور ذکر کہ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے. اور یہی 6863 نمبر حدیث لے کے ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کیا کیا میں اس بات کا زیادہ حقدار نہیں؟ کیا میں وہ شخص نہیں؟ الستُ اول من اسلم، کیا میں وہ شخص نہیں کہ جو سب سے پہلے اسلام لایا؟ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اعلان کر کے بتایا کہ میں صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لایا. یہ المستدرک الصحیحین میں امام حاکم 4419 نمبر حدیث لے کے ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور صحابی حضرت عمر ابن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ 4419 نمبر حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت
اوقاز کے مقام پہ تشریف فرما تھے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ من اتبعک علی ھذا الامر، اس دین میں آپ کا پیروکار کون ہے، کس نے آپ کی اتباع کی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتبعنی علیہ رجلان حر و عبد، فرمایا دو مردوں نے میری اتباع اور پیروی کی ہے، ایک آزاد اور ایک غلام، ابو بکر و بلال، یعنی آزاد ابو بکر ہے اور جو غلام ہے وہ بلال ہے. تو سیدنا عمر ابن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی بھی، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی بھی، اور اس کے علاوہ خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی بھی، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر ابن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ میری ذات اقدس پر سب سے پہلے جو ایمان لانے والے ہیں وہ آزاد مردوں میں سے ابو بکر صدیق ہیں، اور جو غلام ہیں غلاموں میں سے حضرت بلال، یعنی جو آزاد کردہ غلام ہے، آزاد کردہ غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ، اور جو اس وقت غلام تھے ان میں سے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان بھی اس سلسلے میں موجود ہے. اور یہ فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، اس میں 261 سے لے کر 272 تک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ بڑے بڑے اجلہ تابعین کے اقوال لے کے آئے. امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ، امام محمد بن سیری رحمۃ اللہ، محمد بن کعب، اور اس کے علاوہ عثمان بن محمد الاخرسی اور دیگر علماء اور ائمہ دین کے اقوال ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ایمان لانے والے جناب سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ امام ذہبی کی کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر اس کی 2 صفحہ نمبر 356 ہے، وہ کہتے ہیں وَقَانَ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ مِنَ الرِّجَالِ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. اور یہ امام نووی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے تہذیب الاسماء واللغات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 473 پہ لکھتے ہیں وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی احد الاقوال، یعنی جو اقوال ہیں ان اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. وَهُوَ مذہب ابن عباس وعامر ابن عبسہ وحسان ابن ثابت، صحابہ اکرام میں سے حضرت عبداللہ بن عباس، عمر ابن عبسہ اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا یہی موقف ہے، اور امام ابراہیم نخعی اور دیگر کا بھی یہی موقف ہے. اور اس کے علاوہ تہذیب الاسماء واللغات کی پہلی جلد صفحہ نمبر 315 اور 16 پر بھی انہوں نے اختلاف اقوال ذکر کرنے کے بعد صحیح قول اسی کو قرار دیا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے. اب ان تمام روایات اور احادیث کی بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس انہوں نے جمع اور تطبیق دیا ہے ان روایات اور احادیث کو، اور اس کو امام جلال الدین اسیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کے صفحہ 26 پر ذکر کیا ہے، اور فرماتے ہیں جمع بین الاقوال بان ابا بکر اول من اسلم من الرجال، کہ ان اقوال کو جمع کیا گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق، وعلی اول من اسلم من الصبیان، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی، وخدیجہ اول من اسلمت من النساء، اور خواتین میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ اسلام لائی. وَأَوَّلُ مَنْ ذَكَرَ هَذَا الْجَمْعَ الْإِمَامُ ابو حنیفہ رحمہ اللہ، فرماتے ہیں اس جمع اور تطبیق کو سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کی ذات گرامی قدر نے بیان کیا ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کا موقف یہ ہے کہ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ایمان لائے، اور دیگر صحابہ میں سے سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کا موقف یہ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جامع ترمذی میں اس حدیث کو بیان کیا، اور مرزا نے اسی حدیث کو بیان کیا تھا اپنے بیان میں، اور یہ کہا تھا کہ یہ زید بن ارقم وہ ہیں جو سابقون الاولون میں سے تھے، یہ وہی ہیں زید ابن ارقم جن کا دار ارقم تھا، وہ عمر سیریز میں اس کو فلمایا گیا ہے. سیدنا زید ابن ارقم سابقون الاولون میں سے ہیں، یہ دار ارقم ان کا تھا. وہ عمر سیریز میں بھی آپ دیکھ لیں، مکہ شریف میں گھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
दावत और तबलीग का काम करते थे, हरम में तो काफिर नहीं आने देते थे। जबकि ये मिर्ज़ा जलमी की बिल्कुल किताबों से जहालत का सबूत है। वो अरकम बिन अबी अरकम अल मखजूमी है, जिनका दारे अरकम था वो अरकम बिन अबी अरकम अल मखजूमी है। और सैयदना ज़ैद इब्न अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये ज़ैद इब्न अरकम अल मदनी अल खज़रजी अल अंसारी हैं। ये मदीना शरीफ के रहने वाले थे और वो जिनका दारे अरकम था वो मक्का शरीफ के रहने वाले थे। और हवाले क्या दे रहा है? हवाले दे रहा है फिल्मों के कि आप वो उमर सीरीज़ देख लें, उसमें इनके घर को वो फिल्माया गया है। वो मिर्ज़ा जी इनका घर नहीं था, वो हज़रत अरकम बिन अबी अरकम अल मखजूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु का घर था। और ये उस वक्त मौजूद भी वहाँ नहीं थे, ये तो ज़ाहिर है मदीना शरीफ के रहने वाले थे। और बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल किया हिजरत के बाद। जबकि सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आमिर इब्न अबसा रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अम्मार इब्न यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद अपना मुशाहदा बयान कर रहे हैं, अपना देखा हुआ जो मंजर है उसको बयान कर रहे हैं कि हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम को इस हालत में देखा कि आप अलैहिस्सलाम के साथ जो सबसे पहले मर्दों में से, आज़ाद मर्दों में से शख्स थे इस्लाम लाने वाले, वो जनाब सैयदना अबू बकर as-सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला की ज़ात अक़दस थे।